بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر اللہ توسر وتمم بالخیر وقنا الصعین یا فتاح یا علیم ولا بد ان یعلم۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو صنعت خمسہ کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری اور قیاس سفسطی کے بارے میں، ان میں سے جو قیاس برہانی ہے اس کے اندر کون سے مقدمات داخل ہوں گے؟ مقدمات یقینیہ داخل ہوں گے۔ اور قیاس جدلی کے اندر کون سے مقدمات داخل ہوں گے؟ مقدمات جدلیہ داخل ہوں گے۔ اور قیاس خطابی کے اندر کون سے مقدمات داخل ہوں گے؟ مقدمات خطابیہ داخل ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی قیاس کے اندر مقدمات یقینیہ بھی ہو اور مقدمات جدلیہ بھی ہو، یا ایک ہی قیاس کے اندر مقدمات یقینیہ بھی ہو اور مقدمات خطابیہ بھی ہو، تو اس قیاس کا کیا نام رکھا جائے گا؟ تو جواب آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے اعلیٰ درجے کا قیاس کون سا ہے؟ قیاس برہانی ہے، پھر قیاس جدلی ہے، پھر قیاس خطابی ہے، پھر قیاس شعری ہے، پھر قیاس سفسطی ہے۔ تو اگر ایک ہی قیاس کے اندر مقدمات یقینیہ بھی ہوں اور مقدمات جدلیہ بھی ہوں یا مقدمات خطابیہ بھی ہوں، تو ان میں سے جو سب سے ادنیٰ درجے کے مقدمات ہوں گے، سب سے مرجوح درجے کے جو قیاس ہوں گے، ان کے مطابق اس قیاس کا نام رکھ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک ہی قیاس کے اندر مقدمات یقینیہ بھی ہیں اور مقدمات جدلیہ بھی ہیں، تو کیا نام رکھا جائے گا؟ قیاس جدلی نام رکھا جائے گا۔ اس طرح ایک ہی قیاس کے اندر مقدمات یقینیہ بھی اور مقدمات خطابیہ بھی ہیں، تو کیا نام رکھا جائے گا؟ قیاس خطابی نام رکھا جائے گا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ولا بدہ، اور لازمی ہے کہ یعلم، جان لیا جائے، انہ اذا کان احدی مقدمتی القیاس غیر برہانی، کہ جب قیاس کے دونوں مقدموں سے ایک جو ہے وہ غیر برہانی ہو، ایک مقدمہ جو ہے وہ غیر برہانی ہو، برہانی کے علاوہ ہو، بل کان جدلیتاً، بلکہ کیا ہو؟ جدلی ہو، او خطابیتاً یا خطابی ہو، شعریتاً یا شعری ہو، او غیر اس کے علاوہ ہو، یعنی قیاس سفسطی ہو، کان القیاس ایضاً غیر برہانی، تو قیاس بھی کیا ہوگا اس وقت؟ غیر برہانی ہی ہوگا۔ وقذا الکلام، اور اسی طرح کلام جو ہے فی القیاس جدلی، قیاس جدلی کے اندر بھی ہیں، ونظاری، اس کے جو مشابہ ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اور بالجملۃ، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ المؤلف من الراجح والمرجوح، وہ جو مرکب ہو راجح و مرجوح سے، وہ کیا ہوگا؟ مرجوح، وہ کیا قیاس کون سا ہوگا؟ قیاس مرجوح ہوگا۔ وہا ہونا قتم باس الصناعات الخمسی، اور یہاں پر صنعت خمسہ کی بحث کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ وبہ تم مقاصد الفن بنوعیہ، اور اسی کے ساتھ اور اسی پر ہی پورے ہو گئے اس فن کے جو مقاصد ہیں، فن کے جو مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہو گئے بنوعیہ، اپنی دونوں نوع کے ساتھ، یعنی الموصلہ تصوری، یعنی وہ جو پہنچانے والی ہے تصور تک، والموصلہ تصدیقی، اور وہ جو پہنچانے والی ہے تصدیق ہے۔ یعنی منطق کا موضوع کیا تھا؟ وہ معلومات تصوریہ اور وہ معلومات تصدیقیہ جو ہمیں معلومات مجہول تصوریہ اور مجہول تصدیقیہ تک پہنچا دیں، یہ کیا ہے؟ ہمارے منطق کا موضوع ہے۔ خاتمۃ، نہیں حاضی خاتمۃ، لکل علم ثلاث امور، ہر علم کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی کہ احد الموضوع، پہلا کیا ہے؟ وہ موضوع ہے، وہوا، اور موضوع وہ چیز ہے ما یبحث، کہ بحث کی جائے فی العلم، کسی علم میں عن وارثہ، اس کے عوارض کے بارے میں، اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں، اس کے عوارض کے بارے میں، جو اس کو پیش آنے والی چیزیں ہیں، جو اس کے متعلقہ چیزیں ہیں، واللواحق ذاتیتی، اور اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں، اور وہ جو ذاتیہ جو اس کی کیا لاحق ہیں اس کے بارے میں۔ کبدن انسانی، جیسے کہ انسان کا بدن جو ہے لعلم طبی، طبیب کے لیے، علم طب کے لیے، ڈاکٹری کے لیے کیا ہے؟ موضوع ہے۔ والکلمۃ والکلام لعلم النحو، اور کلمہ و کلام علم نحو کے لیے، والمقدار المتصل لعلم الہندستی، اور مقدار متصل علم ہندسہ کے لیے۔ یعنی یہ مقداریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مقدار منفصل، ایک ہوتی ہے مقدار متصل۔ مقدار منفصل ہوتی ہے کہ جب ایک مقدار کی انتہا جو ہو جائے، جب ایک مقدار کی جہاں پر انتہا ہو جائے تو وہیں سے دوسری مقدار کی ابتدا نہ ہو، تو اسے مقدار منفصل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں سیبوں کو گنوں، 1 سیب، 2 سیب، 3 سیب، 4 سیب، یا ایک بکری، 2 بکری، 3 بکری، تو یہاں پر دیکھو جہاں پر ایک مقدار کی انتہا ہو رہی ہے وہاں پر دوسری مقدار کی ابتدا نہیں ہو رہی۔ اور ایک ہوتا ہے قیاسے، ایک ہوتا ہے مقدار متصل۔ مقدار متصل وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک مقدار کی انتہا ہو رہی ہو بالکل وہیں سے دوسری مقدار کی ابتدا ہو جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مقدار متصل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم کپڑے ناپتے ہیں 1 گز، 2 گز، 3 گز، تو دیکھو یہاں جہاں پر ہمارے ایک گز کا جہاں پر 1 گز کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر دوسرے گز کی کیا ہو جائے گی؟ ابتدا ہو جاتی ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مقدار متصل کہا جاتا ہے۔ والمقدار متصل لعلم الہندستی، اور مقدار متصل جو ہے وہ موضوع ہے کس کے لیے؟ علم ہندسہ کے لیے، یعنی گنتی کے لیے۔ والمعلوم تصوری، اور معلوم تصوری، والمعلوم تصدیقی، اور والمعلوم تصدیقی لصناعتی حاضی، میرے اس فن کے لیے، یعنی علم منطق کے لیے۔
وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُبْحَثُ عَنْ وُجُودِ الْمَوْضُوعِ۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ کسی بھی علم کے موضوع کے اندر، کسی بھی علم کے موضوع کے اندر اس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں بیان نہیں ہوتا کہ یہ چیز کیسے بنی ہے، کس طرح بنی ہے، بلکہ اس کے حوالے کے بارے میں بیان ہوتا ہے۔ جیسے علم نحو کے اندر بیان ہوتا ہے کہ کلمہ کلام کیا ہے، بیان ہوتا ہے کہ زبر زیر کہاں لگے گا، فاعل مرفوع، اسم فاعل اسم مفعول کیا ہوتے ہیں، اسم فاعل کیا ہوتے ہیں، اس طرح جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں بیان ہوتا ہے۔ حقیقت و ماہیت کے بارے میں بیان نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ کیسے بنا ہے، یہ لفظ کیسے بنا ہے، یہ کلام کیسے بنا ہے، یہ فاعل کیسے بنا ہے، وہ صرف کے اندر ہو، کس کے اندر، صرف کے اندر ہوتا ہے۔ تو کلمے نحو کے اندر کیا ہوتا ہے، کلمہ اور کلام کے بارے میں بیان ہوتا ہے، اس کے اندر حقیقت و ماہیت کے بارے میں بیان نہیں ہوتا۔ طبعاً کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح بنا ہے، یہ اس طرح بنا ہے۔ اس طرح ڈاکٹری کا علم ہے، طبیب کا علم ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر حقیقت و ماہیت کے بارے میں بیان نہیں کیا جاتا، اس کا موضوع نہیں ہوتا کہ انسان کا بدن کس سے بنا ہے، کیوں بنا ہے، کیسے بنا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا موضوع یہ ہے کہ انسان کو کون سی چیز ہے جو نفع پہنچا سکتی ہے، کون سی چیز ہے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو جو موضوع ہوتا ہے اس کے اندر اس علم کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ کس بارے میں، اس کے عوارض کے بارے میں، اس کے عوارض کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جو طبیعیات ہیں وہ حقیقت و ماہیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ طبیعیات جو علم ہے اس کے اندر جو اس کے علم کے ماہر والے ہوتے ہیں، ماہر جو ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اس حقیقت و ماہیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یعنی حیولہ یعنی مادہ اور صورت کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں، انسان کی صورت اور انسان کا حیولہ اور مادے کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے تو کہا تھا کہ موضوع کے اندر کیا ہوتا ہے، حقیقت و ماہیت کے بارے میں بیان نہیں ہوتا، یہاں پر تو حقیقت و ماہیت کے اندر طبیعیات کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ جواب دیتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم جو یہ کرتے ہیں یہ ہم تبان کرتے ہیں ہمارے مطلوب پر، ہمارا جو موضوع ہوتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمارے کیا ہوتے ہیں، ذریعے ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی علم کے موضوع کے اندر اس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں بیان نہیں ہوتا کہ یہ چیز کس سے بنی ہے، کیوں بنی ہے، کیسے بنی ہے، بلکہ اس کے نفع و نقصان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ وَيَنْبَغِي، اور مناسب ہے کہ یوں علماء جان لیا جائے أَنَّهُ لَا يُبْحَثُ عَنْ وُجُودِ الْمَوْضُوعِ، کہ بحث نہیں کی جاتی موضوع کے وجود کے بارے میں، وَلَا يُبْحَثُ عَنْ مَاهِيَتِهِ فِي الْعِلْمِ، اور نہ بحث کی جاتی اس کی ماہیت کے بارے میں، اس موضوع کی ماہیت کے بارے میں، فی علم کے اندر، فی العلم الذی، اس علم کے اندر ہوا موضوع لہ، جو اس کا وہ موضوع ہے۔ فلا یبحث طبیب، پس ڈاکٹر جو ہے وہ بحث نہیں کرتا ہم بدل انسان کے بدن کے بارے میں، حیث اس حیثیت سے کہ انہ موجود، یہ کہ وہ موجود ہے، او جسم یا جسم ہے، او حیوان او ناطق و حیوان ناطق ہے، ولا نحوی، اور ناوی جو ہے ان حقیقت الکلمت اور کلامی، کلمے اور کلام کی حقیقت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، بیان نہیں کرتے کہ کس سے بنے، کس سے نہیں بنے، اس کے بارے میں بیان نہیں کرتے، اس کی حقیقت کے بارے میں بیان نہیں کرتے، بلکہ زبر زیر پیش کے بارے میں اور معرب اور مبنی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے لما کان موضوع علم طبعی، یہاں سے وہی اشکال پیدا کر رہے ہیں کہ علم طبیعیات والے کیا کرتے ہیں، وہ حقیقت و ماہیت کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے لما کان موضوع علم طبعی، کہ طبیعیات والوں کا جو موضوع ہے، الجسم المطلق، جسم مطلق ہے، وکانا، جسم مطلق ان کا موضوع ہے، وکانا صاحب حاضر فنی، اور اس فن والے کا جو صاحب ہے، یعنی جو فن کے اندر جو مہارت رکھتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، یوردو مباحث الحیولہ، وہ لے کر آتا ہے حیولہ، یعنی مادے کے مباحث بھی لے کے آتا ہے، وہ صورتی، اور صورت کے مباحث بھی فی طبیعیات کے اندر۔ اشکل علیہ، اس پر اشکال کیا گیا اس پر، ان الحیولہ، کہ جو مادہ جو ہیں، وہ صورت، اور صورت جو ہے، من اجزاء الجسمی، یہ جسم کے اجزاء میں سے ہے، اس کے بارے میں آپ کو بیان کرتے ہیں، وہ مقومات ہی، اور اس کے مقومات، یعنی اس کے بنانے والے جو چیزیں ہیں، بنانے والی چیزیں جو ہیں، مادہ جو ہے، اس کے بارے میں کیوں بیان کرتے ہیں۔ فکیف یورد ھذا المباحث، پس وہ کیسے لے کر آتا ہے ان مباحث کو، فی طبیعیات کے اندر وہ کیسے لے کر آتا ہے۔ تو وہ اعتذر، اور تو عذر پیش کیا جاتا ہے، من قبل ہی، اس کی جانب سے عذر پیش کیا جاتا ہے، ان ھذا المباحث، کہ یہ جو مباحث جو ہیں، استرادیت، یہ کیا ہے، استرادیہ ہیں، یعنی مخصوص تابع کے مخصوص مطلوب تک پہنچنے کے لیے، مطلوب تک کیا ہمارے پہنچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو یہ ضرور کیا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ وثانیہ، اور دوسری چیز، تین چیزیں کسی بھی علم کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے کتاب کے شروع میں ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی کیا ہے، موضوع، اور دوسری کیا ہے، وثانیہ مبادی، اور اس کی ابتدائی باتیں جو ہیں، والمبادی، اور ابتدائی باتیں، مبادی وہ ہیں
یبتنی ما یبتنی علیہ المسائل، جن پر مسائل کی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد ہوتی ہے. وہی اما تصوریت، یا تو تصوریہ ہوتا ہے حدود، تصوریہ کا حدود یعنی وہ تعریفات تورد جن کو لایا جاتا ہے لموضوع صنعتی، موضوع کے لیے، اس فن کے موضوع کے لیے، لموضوع صنعتی اس فن کے موضوع کے لیے، و ظاہر اور اس فن کے ذا کے لیے، و جزئیاتی اس فن کے جزیات کے لیے، و اراضی ذاتیتی اور اس کے اراض مقاصد ذاتیہ کے لیے، اراض ذاتیہ کے لیے کیا جاتا ہے؟ لایا جاتا ہے کس کو؟ تصوریہ کو. او تصدیقیت، یہ تصدیقیہ کو لایا جاتا ہے. اور تصدیقیہ کیا ہے؟ وہ المقدمات، اور یہ وہ مقدمات ہے التی تؤلف منہا قیاساتہ، کہ جن سے مرکب ہوتے ہیں قیاسات، جن سے مرکب ہوتے ہیں ان کے قیاسات. اما بدیہیات، یا تو قیاسات بدیہی ہوں گے. وہ یسمى العلوم المتعارفہ، تو اسے متعارفہ، اس کو علوم متعارفہ کہا جاتا ہے. او غیر بدیہیات، یا وہ غیر بدیہی ہوں گے. بل نظریۃ، او غیر بدیہیات، یا وہ غیر بدیہی ہوں گے، یعنی بل نظریۃ، بلکہ نظری ہوں گے. مسلمۃ، جو تسلیم شدہ ہوں گے. فإن كان تسلیم علی سبیل حسن ظنی، اگر جو ہے تسلیم شدہ وہ حسن ظن کے اعتبار سے ہو. ممن القاہ، اس شخص کی طرف سے ہو جس نے اس کو کیا کیا ہو، اس کی طرف ڈالا ہو، اس میں بات ڈالی ہو. الیہ، اس کی طرف. تسمى اصولا موضوعۃ، تو اسے اصول موضوعہ کہا جائے گا. فإن كان تسلیم مال استنکاری، اگر جو تسلیم جو کرنا ہے وہ اگر استنکار کے ساتھ ہو، یعنی شک و شبہ کے ساتھ ہو. یسمى مصادرۃ، اس کو کیا کہا جائے گا؟ مصادرہ کہا جائے گا. وثالث ہوا، اور تیسری چیز المسائل، وہ مسائل ہے. وہی مسائل ہے. وہی التی، اور مسائل وہ ہے اشتمل العلم، کہ جن پر مشتمل ہو. اشتمل العلم علیہ، کہ جن پر علم کیا ہو؟ مشتمل ہوتا ہے. اشتمل العلم علیہ، جن پر علم مشتمل ہو. ویحاول اثباتها بدلیل، اور ارادہ کیا جاتا ہو ان کو ثابت کرنے کا. ویحاول اثباتها بدلیل، اور ارادہ کیا جاتا ہے ان کو ثابت کرنے کا. کل انشاءاللہ تعالی ہم روح ثمانیہ کے بارے میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.